میرے خیال سے تو ماشاءاللہ درس ہو چکا ہے، اب ضرورت نہیں تھی کیونکہ اتوار کا دن ہے اور یقیناً ساتھی میرا خیال ہے 10 منٹ کی گفتگو کر لیں ہے شیخ، کیونکہ جیسا آپ کہیں 5 منٹ کہیں گے 5 منٹ کر لیں گے، 2 منٹ کہیں گے 2 منٹ میں فراغت ہو جائے گی، کیونکہ ماشاءاللہ کافی لمبی نہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کوئی شخص اکتاہٹ محسوس نہ کرے، تو میرا خیال ہے 20 منٹ کا درس ہم آلریڈی سن چکے ہیں، تو جتنا آپ کہیں گے انشاءاللہ اتنی گفتگو ہوگی، اس سے 1 منٹ اوپر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جی دیکھیں سب ساتھیوں کا خیال کریں، باقی مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کا خیال جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور مجھے عشاء میں ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے، وہاں عشاء کے بعد پروگرام ہے، تو بہرحال میرا خیال ہے 15 منٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی مناسب ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور ہمارے لیے آسانی بھی کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہوں کو ہماری زبانوں کی، یفقہوا قولی، کہ سننے والے بات سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احضروا الذکر، جب بھی کوئی درس کی بیٹھک ہو تو اس میں ضرور بیٹھا کرو، ودنو من الامام، مقرر کے، خطیب کے، اسپیکر کے قریب ہو کے بیٹھا کرو، فإن الرجل لا يزال يتباعد، جو لوگ خطیب کے، اسپیکر کے قریب ہو کے نہیں بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، اگر قیامت کے دن اس شخص کے نامہ اعمال اچھے ہوئے، اس کو جنت میں داخل ہونا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو جو درس کی مجلس میں دور بیٹھتے ہیں جنت میں سب سے آخر میں داخل کرے گا۔ تو میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، جو ساتھی باہر والے حصے میں بیٹھے ہوئے اگر وہ اندر تشریف لے آئیں گے، تکلیف کی بہت معذرت، گفتگو ہماری انشاءاللہ 15 منٹ ہی ہوگی، اور میں نے ٹائم نوٹ کر لیا تھا 43 پہ میں نے اپنے موبائل کے مطابق آغاز کیا ہے، تو میرا خیال ہے 7 بجنے میں جب 2 منٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ایک ایسی غلطی کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو آج مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی، اور بالخصوص جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ غلطی ان میں بھی بڑھ چکی۔ اگر ایک غلطی بار بار ہو اور اس غلطی کو امام مسجد کریں، خطیب صاحب کریں، مسجد کے انتظامیہ کریں، مسجد کے صدر کریں، بارش، چہرہ نورانی، ماتھے پر نماز کا نشان، سر سے ٹوپی نہیں اترتی، ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، خاندان والے رشتہ دار حاجی صاحب کہتے ہیں وہ کریں، اور بار بار کریں، تکرار سے کریں، روزانہ کریں، تو وہ غلطی بڑھتے بڑھتے اتنی کامن ہو جاتی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے شاید یہ غلطی نہیں، شاید یہ گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ امام مسجد کر رہے ہیں بھائی، اور یہ فلاں مسجد والے کر رہے ہیں، فلاں مدرسے والے کر رہے ہیں، اور یہ جی شیخ الحدیث صاحب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب کر رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب ہم آ جاتے ہیں وہ غلطی ہے کیا۔ حدیث سے سمجھتے ہیں صرف، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، کیونکہ بعض کڑوی باتیں ہیں،
کچھ حدیثیں ایسی ہیں سنا دو تو بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر یہ حدیث سنا دی تو مسجد والے ہی مجھ سے ناراض ہو گئے, امام صاحب ناراض ہو گئے, کاؤنٹر شروع کر دیا. میں صرف حدیث سنا رہا ہوں. عقل سلیم اللہ نے مجھے بھی دی ہے, ہر نمازی کو دی ہے. فیصلہ اللہ کی عدالت میں اپنی غلطیوں کا جواب دہ ہوں اور ہم میں سے ہر شخص اپنی غلطی کا جواب دے. آئیے حدیث سے سنتے ہیں. اچھا, اس غلطی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بار بار مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بہت ڈر ہے میری امت اس غلطی میں مبتلا ہو جائے. بار بار اتنا الرٹ. اور آج افسوس کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, بڑے بڑے جلیل القدر علماء, بڑے بڑے جلیل القدر مساجد والے, مدارس والے, علم والے, جن کو علم کا پیکر سمجھا جاتا تھا, آج وہ بھی اس غلطی کو کر رہے ہو. اور مزے کی اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر میں وہ غلطی کرتا ہوں اور مجھے میری غلطی کی کوئی نشاندہی کرے تو میں مانتا نہیں, میں تعویل شروع کر دیتا ہوں, عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوں, کاؤنٹر کرتا ہوں اور اپنی اس غلطی کا دفاع کرتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں. وہ غلطی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, من سمع الناس بعملہ, جس شخص نے اپنی نیکی کی تشہیر کی, نیکی کو ایڈورٹائز کیا, اپنی نیکی کی تشہیر کی, ایڈورٹائز کیا, لوگوں کو پتہ لگے جی ماشاءاللہ کتنا راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں ابھی کچھ عرصہ قبل جو رمضان گزرا ہے, ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا. مسجد کی انتظامیہ والوں نے, کوئی ایک صاحب ثروت نمازی تھے, انہوں نے کہا جی آپ اہل محلہ کو جمع کر لیں, میری طرف سے افطار پارٹی ہے. افطار پارٹی ارینج کر دی, خاموشی کے ساتھ ویڈیو بنائی اور مسجد کی انتظامیہ نے اس پہ اکاؤنٹ پہ ڈالی, سوشل میڈیا کی زینت بنا دی. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مدرسے میں, اللہ کی قسم کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں, لیکن اہل حدیث ایک ادارے میں, ادارہ بڑا مشہور و معروف ہے پاکستان کا, نام لینا مناسب نہیں ہے, اس کے جو ادارے کے ڈائریکٹر تھے, پرنسپل تھے یا شیخ الحدیث تھے, بہرحال علمی شخصیت تھے, انہوں نے کیا کیا, عید الاضحیٰ کا موقع تھا, گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے لوگوں کو لائن میں لگا دیا. لوگ آئے ہوئے تھے جی گوشت مل جائے جی, ہم تھوڑا سا لائن پہ لگا دیا اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی رانے ٹائپ کوئی چیز, گوشت کی بڑے بڑے پیس دے دیے. لوگ خوش ہو گئے کہ اور آج تو رانے ملیں گی, بلے بلے مزے آ جائیں گے. لائن لگا دی, ویڈیو بنا لی, اور اس کے بعد کا یہ جو آپ نے ہاتھ میں لیا تھا نا, اس کو رکھ دیں, اور آپ کی شاپرز پڑی ہوئی, بھائی ان کو ایک ایک شاپر دے دیں گوشت کی, وہ شاپریں لے کے بھجوا دی. یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع الناس, جس نے اپنی نیکی کی تشہیر کی, سمع اللہ بہ مسامع خلقہ, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, ساری مخلوقات سامنے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقرہ وصغرہ, اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو جو اپنی نیکی کی تشہیر کرتے تھے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے, لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے اپریشیٹ کریں, لوگ کہیں جی ماشاءاللہ کیا تقریر کی ہے, لوگ کہیں جی بھائی آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لوگ تعریف کریں جی آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقرہ وصغرہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ساری دنیا کے سامنے ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم, مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر کہ تم چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری کرو. نیکی نماز پڑھو گے اللہ کے لیے بھی, لیکن تم نے اگر دیکھا ارے فلاں ساتھی مجھے نماز کے لیے دیکھ رہے ہیں, تم اپنے سجدے کا ڈیوریشن جو ہے نا, اپنے قیام کو, اپنے رکوع کو, اپنی دعاؤں کو چند سیکنڈ اضافہ کر دو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس نے شرک کی. آج ہمارے کتنے مدارس مساجد والے ہیں, راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. کاش میں اور آپ قرآن پڑھ لیتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف, کسی سے کوئی اچھی بات کہہ دینا, خیر, یہ بہت بہتر ہے, من صدقۃ, ایسا صدقہ کرنے سے, یتبعها اذی, کہ جس کی آپ نے مدد کی ہے اس کو بعد میں تکلیف پہنچ رہی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہم 20 30 40 50 60 لوگ بیٹھے ہوئے نا, اگر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے
کسی کی کوئی مدد کر دے، ہمیں راشن کا ایک بڑا سا بورا دے دے کہ جی یہ آپ کے لیے ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ہمیں بھی تو 50 100 200 500 لوگ تو جانتے ہی ہیں نا، ہمارے رشتہ دار، اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، میکے کی طرف سے، ہمارے محلے کے آس پڑوس جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں سے کوئی دیکھ لے تو کہ آپ تو لائن میں لگے ہوئے تھے، آپ کو تو راشن مل رہا تھا، آپ تو فلاں جگہ پہ میں نے دیکھا آپ کی ویڈیو آئی ہے، بے عزتی ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو آج مسجدوں والے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ حدیث سنا دی، بہت معذرت کے ساتھ مسجد کی انتظامیہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فیکم قوما یتعبدون، تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بڑے عبادت گزار ہوں گے، کوئی بھی دیکھے ارے ماشاءاللہ شیخ صاحب تو بڑے نیک آدمی ہیں بھائی، بڑے تہجد گو، بڑے اللہ کے ولی ہیں، ارے راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ارے غریبوں کو گوشت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعبدون، بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے، حتی یعجب الناس، لوگ بھی بڑی تعریف کریں گے، پسندیدہ شخصیت ہوں گے ہماری مسجد کی، ہمارے علاقے کے، ہمارے فیملی کے، بڑے اچھے، ان کے بارے میں تو ایک حرف نہیں سنوں گا بھائی میں، بہت اچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں بھی پسندیدہ ہوں گے، وَيُعْجِبَهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہوں گے، بڑا حاجی پارسا، میں تو بڑا علامہ ہوں، میں تو بڑا مقرر ہوں، میں تو بڑا سیٹ صاحب ہوں، مسجد کا بل میں پے کرتا ہوں، مسجد کی صفحے میری طرف سے ہیں، اور لوگ مجھے بار بار آ کے تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ شیخ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں یار۔ ایک مسجد میں گیا اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر تختی پہ لکھا ہوا کہ یہ مسجد جو ہے فلاں ساتھی نے بنائی ہے، اور وہ موصوف زندہ تھے، اس مسجد کے نمازی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے منہ پہ تمہاری کوئی خوشامد کرے، تعریف کرے، زمین سے مٹی اٹھانا اس کے منہ میں بھر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری تعریف تمہارے منہ پہ کرے اور تمہارے دل کے کونے کوچے میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جائے، تمہارے اخلاص کو ڈیمیج کر دے، تمہارا اخلاص ختم ہو جائے، اور تمہارے دل میں آ جائے کہ جو لوگ تو مجھے بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یہی نیکی قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فیکم قوما یتعبدون، کچھ لوگ ایسے ہوں گے بہت عبادت گزار ہوں گے، وحتی یعجب الناس، اور لوگ بھی انہیں بڑا پسند کریں گے، ویعجبہم انفسہم، اور موصوف بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا اور حاجی پارسا دیندار سمجھتے ہوں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اللہ دین سے اس طرح انہیں دور پھینک دے گا جس طرح تیر کمان میں سے نکل جاتا، کیونکہ نیکی صرف اللہ کے لیے نہیں ہوگی، نیکی میں اخلاص نہیں ہوگا۔ ایک جو ہے وہ صاحب یہی کام کرتے تھے، تو وہ مجھ سے بحث کرنے لگے، کہنے لگے یار ہم تو اصل میں لوگوں کی ویڈیو اس لیے بناتے ہیں راشن دیتے ہوئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جی کام کر رہے ہیں لوگ اور ڈونیشن دیں۔ میں نے کہا سنیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے نا، کبھی موقع ملے تو اس کا ترجمہ پڑھیے گا، لن تنالوا البر، تمہیں اللہ اجر ہی نہیں دے گا، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، جو تم خرچ کر رہے ہو، مما وہ چیز تحبون جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے۔ آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی شخص ہے ایسا اتنا بڑا جگرے والا جو یہ پسند کرے کہ راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو، گوشت تقسیم ہو رہا ہو، لوگ مدد کر رہے ہوں، اور میری آپ کی ویڈیو بنا کے کوئی سوشل میڈیا پہ ڈال دے، فیس بک کی زینت بنا دے، مسجد کے اکاؤنٹ پہ ڈل رہی ہے ویڈیو۔ ایک مسجد کے اندر ایک خاتون آ گئی، جھگڑا کرنے لگی، لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیوں شور مچا رہی ہیں؟ کہا یہ کہہ رہی ہیں کہ مسجد والوں نے جو ہے نا اونٹ نہر کیا تھا تو ہمیں شوق تھا کہ اونٹ کا، آپ کتنے صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے اللہ تھوڑا سا اونٹ کا گوشت مل جائے یار ہم بھی کباب بنا لیں، کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ وہ خاتون بھی آ گئیں، انہیں لائن میں لگا کے اونٹ کا گوشت مل گیا، خاموشی سے کسی نے ویڈیو بنا لی، فیملی والے خاندان والے پہچان گئے، ارے خالہ جان آپ تو یہ دیکھیں جی ویڈیو آئی ہے۔ وہ آ کے شور کرنے لگی، کہنے لگی ہم کوئی مانگنے والے منگتے بھکاری تھوڑی تھے، ہم نے تو اپنی قربانی کی تھی، ہم تو آئے تھے کہ جی چلو تحفتاً ہمیں مل جائے گا، آپ نے تو ہماری بے عزتی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
تین قسم کے مسلمان ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کی معافی تلافی نہیں ہوگی، ولا ینظر الیہم، اللہ ان پہ نظر رحمت نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان تین میں سے ایک شخص وہ ہے جو المنان، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور پھر احسان جتلاتا ہے۔ آپ نے ویڈیو بنا دی، سوشل میڈیا کی زینت بنا دی، اب خاندان والے، رشتہ دار، اللہ کی قسم چند دن پہلے ایک نابینا شخص میرے پاس آیا، نابینا، کہنے لگے جی میں فلاں جگہ گیا تھا اور ان کو کچھ چیزیں دیتے ہیں نابیناؤں کو، اور انہوں نے میری ویڈیو بنا دی، اور مجھے تو آپ کو پتا ہے وہ نابینا اندھا، سوچیں آپ، تصور کریں، ابھی مسجد سے نکلنے لگے نا تو 20 سیکنڈ کے لیے ذرا سا آنکھیں بند کر کے، آپ کو تو لوکیشن پتا ہے نا گھر کہاں ہے، آپ کو تو پتا ہے کس طرح جانا ہے، 20-30 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کیجئے گا، آپ کو پتا لگے گا نابینا آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا میں فلاں جگہ چلا گیا، تو وہ ویڈیو بناتے ہیں، میں نے ان سے وعدہ لیا، بڑی ریکویسٹ کی کہ میری ویڈیو مت بنانا یار، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، خاموشی کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مگر نہ میری ویڈیو مت بنانا۔ کہنے لگے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، پھر بھی آپ کو پتا ہے یہ چسکا شہرت کا کہ میرا کام ایڈورٹائز ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں جی بڑا زبردست ادارہ چل رہا ہے۔ یہ بیماری آج مسلمانوں میں اس طرح رچ بس چکی ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس طرح اٹھا کے سوشل میڈیا کے اس موبائل کے فتنے میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے، اب لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، جی ماشاءاللہ شیخ صاحب اللہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں نا، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کریں گے نا تو تمہارے اخلاص میں کمی آ جائے گی، اور یہی نیکی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ آئیے مجلس برخاست کرنے سے قبل میں اور آپ سچے سچے دل سے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں، ہم اپنی نیکی صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ نماز پڑھی ہے نا، اکیلے میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، بیکاری بن کر، رونے جیسا چہرہ بنا کر کہ اللہ میری نماز کو صرف اپنے تیری رضا کے لیے پڑھی ہے، اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو اس طرح اخلاص کے ساتھ کہ اس کی عزت پہ ذرہ برابر حرف نہ آئے، ہم ان کی عزت کی دھجیاں اڑا کر لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، ان کی عزت کی واٹ لگا کر اللہ کے گھر میں بٹھا کر افطاری کروا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں بڑا تیر مار دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔